ہم جب رات کو ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کائنات کی بے انتہا گہرائیوں کو دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ہم صرف ایک پردہ دیکھ رہے ہیں، ایک ایسی حقیقت جو ہماری آنکھوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن اس پردے کے پیچھے کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جنہیں ہم ستارے سمجھتے ہیں وہ صرف اس عظیم نظام کی روشنیاں ہوں جو ہماری زمین سے باہر ہے؟ آج ہم بات کریں گے ان راستوں کی جن کا ذکر قرآن نے 1400 سال پہلے کیا تھا، جنہیں المعارج کہا گیا، یعنی بلندی کے راستے یا آسمان کے وہ راستے جہاں سے روحیں اور فرشتے گزرتے ہیں۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے جتنی ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم انسان صرف 3 جہتوں میں بھی قید ہیں، آگے پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے، مگر اللہ نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے۔ یہ کائنات بے ترتیب نہیں ہے، یہ 7 تہوں پر مشتمل ایک نظام ہے، ہر تہ کا اپنا دروازہ، اپنا نظام۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ آسمان صرف ایک خالی خلا نہیں ہے بلکہ ایک منظم نظام ہے جہاں ہر چیز اپنے درجے پر ہے۔ پھر انہیں 7 آسمانوں میں ترتیب دیا۔ انسان کی نظر رک جاتی ہے لیکن اللہ کا نظام نہیں۔ سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے کہ شاید کائنات میں 11 یا اس سے بھی زیادہ جہتیں موجود ہیں۔ ذرا سوچو، ایک چیونٹی جو ایک کاغذ پر چل رہی ہے، اس کے لیے دنیا صرف 2 جہتی ہے۔ اگر آپ اسے اٹھا کر کاغذ کی دوسری طرف رکھ دیں تو اس کے لیے یہ ایک معجزہ ہوگا، کیونکہ اسے تیسری جہت کا علم ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح فرشتے اور غیبی دنیا ہمارے بہت قریب ہے، مگر ایک مختلف فریکوینسی پر وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جیسے وائی فائی سگنل اس کمرے میں موجود ہوتے ہیں مگر آپ انہیں دیکھ نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس صحیح ذریعہ نہ ہو۔ اس نظام میں یہ راستے کہاں ہیں؟ قرآن کہتا ہے ذی المعارج، یعنی وہ رب جو بے شمار بلندیوں اور راستوں کا مالک ہے۔ معارج یعنی ایک نہیں بلکہ کئی راستے ہیں، ایک مکمل نظام، ایک الہی نیٹ ورک جہاں سے اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ آج کی سائنس انہیں ورم ہولز کہتی ہے، ایسے راستے جو وقت اور جگہ کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔ فرشتے جب زمین پر اترتے ہیں تو وہ لاکھوں سال کا سفر طے نہیں کرتے بلکہ انہی معارج کا استعمال کرتے ہیں تاکہ پلک جھپکتے ہی اللہ کے حکم سے کہیں بھی پہنچ جائیں۔ کائنات میں کچھ خاص مقامات ہیں جو مرکزی نکات کی طرح کام کرتے ہیں، بیت المقدس، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی۔ یہ صرف عمارتیں نہیں ہیں بلکہ وہ مقامات ہیں جہاں زمین اور آسمان کا رابطہ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ بیت المقدس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وہ جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا۔ یہ صرف ایک مقام نہیں بلکہ ایک بابرکت علاقہ ہے، ایک ایسا نقطہ جہاں زمین اور آسمان کا تعلق سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے معراج کا سفر یہیں سے شروع ہوا۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن نے وقت کے فرق کا ذکر اس وقت کیا جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے فرشتے اور روح اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے جو بیان کیا، آج سائنس اسے وقت کے پھیلاؤ کے نام سے جانتی ہے، جہاں وقت ہر مخلوق کے لیے ایک جیسا نہیں ہو۔ فرشتوں کے لیے شاید وہ چند لمحے ہوں مگر زمین پر ہزاروں سال گزر جاتے ہیں۔ یہ اس کائناتی نظام کی ایک جھلک ہے، لیکن یہ راستے صرف فرشتوں کے لیے نہیں ہیں۔ ہر روز، ہر لمحہ آپ کی دعائیں بھی انہی راستوں سے اوپر اٹھتی ہیں۔ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تو وہ الفاظ ہوا میں ضائع نہیں ہوتے بلکہ ایک لہر کی طرح آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں۔ آپ کے نیک اعمال اور دعائیں ان جگہوں تک پہنچتی ہیں جہاں کوئی راکٹ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ انسان کی محدود سوچ ہمیں یہ محسوس کرواتی ہے کہ شاید ہم اس وسیع کائنات میں اکیلے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف ایک چھوٹے سے چینل پر ہیں۔ فرشتوں کی دنیا اور غیبی حقیقتیں ہمارے بہت قریب ہیں مگر ایک مختلف جہت میں۔ قرآن کہتا ہے اور ہم اس کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ قرب صرف فاصلے کا نہیں بلکہ جہت کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم سائنس کے ذریعے ان رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کا علم ابھی بھی بہت محدود ہے۔ قرآن کہتا ہے اور تمہیں علم بہت ہی کم دیا گیا۔ جو ہم دیکھتے ہیں وہ صرف ایک حصہ ہے، اصل کائنات اس سے کہیں زیادہ بڑی
اور پراسرار ہے۔ جب آپ اگلی بار رات کے اندھیرے میں آسمان کو دیکھیں تو صرف ستاروں کو نہ دیکھیں بلکہ اس نظام کو محسوس کریں جہاں سے فرشتے اتر رہے ہیں، جہاں آپ کی دعائیں جا رہی ہیں اور جہاں آپ کا اصل گھر ہے۔ انسان کی نظر رک جاتی ہے مگر اللہ کا نظام نہیں رکتا۔ یاد رکھو، اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، صرف فاصلے میں نہیں بلکہ جہتوں میں بھی۔ Reality is more than what you see.